جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے بڑا سخت پیغام بھیجا ہے، ایک ٹویٹ بھی کی ہے، مجھ سے معافی مانگی جائے، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، کسی کے آگے نہیں جھکا جائے گا۔ کیا تفصیلات ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، اپنی جماعت کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا فیصلہ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ ہمارے 3 لاکھ سبسکرائبرز پورے ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی کسی ویڈیو میں کبھی نہیں کہا کہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا یہ والا بٹن دبا دیں۔ میرے خیال میں وہ ٹو بی آنیسٹ وہ کوئی اچھا نہیں لگتا۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ سبسکرائب کرتا ہے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ سبسکرائب نہیں کرتا۔ تو آپ میری میجورٹی ویڈیوز دیکھ لیں تو ہم نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی آپ لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کی۔ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن اس کے باوجود آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے سبسکرائب کیا، یہ 3 لاکھ جتنے لوگ ہیں، یہ سارے فیملی ممبرز کی طرح ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ چینل کو دیکھنے کا اور سبسکرائب کرنے کا۔ اچھا، اب پہلی سٹوری جو آپ سے شیئر کرنی ہے، بھارت سے پانی آ رہا ہے۔ پنجاب میں اس وقت خطرناک ترین صورتحال ہے، کسی وقت بھی بہت بڑا سیلاب آ سکتا ہے۔ ہڈ مرالہ کے مقام پہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 لاکھ سے 9 لاکھ کیوسک تک پانی پہنچ چکا ہے۔ ہڈ مرالہ آپ کو پتا ہے سیالکوٹ کے قریب ہے۔ سیالکوٹ کے اندر اس وقت بری حالت ہے۔ یہ سامنے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ سیالکوٹ کے کسی علاقے کی ویڈیو ہے۔ اسی طریقے سے راوی میں بھی وہاں پہ بھی خطرہ ہے سیلاب کا، اور لاہور کے کچھ ایریاز میں جس میں علیم خان صاحب کی سوسائٹی بھی ہے، وہاں پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ڈی سی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے۔ تو بڑے پیمانے پہ سیلاب کا خدشہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر، خصوصاً پنجاب کے اندر جو سیلابی ریلا بھارت سے آ رہا ہے۔ بھارت نے وہاں سے پانی چھوڑا ہے اور اوبیسلی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ چھوڑ دیا ہو، کوئی ہم سے ان کو اتنی محبت تو نہیں ہے، لیکن اس وقت اگر آپ ان ایریاز میں ہیں جہاں پہ سیلاب کی بات ہو رہی ہے، سیالکوٹ کا ایریا ہو جائے، لاہور کا کچھ ایریا ہو جائے، کچھ دیگر ایریاز بھی ہیں، اگر آپ کو انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکلیں تو خدا را پلیز فوراً آپ لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں نہ حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور بنیادی طور پہ اس کی وجہ بنی ہے خان صاحب نے گزشتہ روز جو باتیں کی تھی۔ خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی اور بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا بہترین انداز سے، جو کوئی ادھر جاتا تھا کوئی ادھر جاتا تھا ان سب کو پکڑ کے بالکل سامنے کر کے سیدھا کر دیا۔ اس لیے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی اگر ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کل خان صاحب نے کافی زیادہ جھاڑ پلائی ہے، بہت ساری باتیں کی ہیں، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا گزشتہ رات کو تقریباً 3 بجے کے قریب، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب اب ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ خان صاحب اس سے پہلے ہی ٹویٹ کر چکے تھے اور بتا چکے تھے، اور خان صاحب نے تو ان کو بڑا عرصہ پہلے بھی بتا دیا تھا کہ آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا۔ ان انتخابات میں حصہ لینے کا مطلب ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات میں لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اور ان کے بقول، خان صاحب کے بقول، یہ جعلی مقدمات ہیں، یہ جعلی سزائیں ہیں۔ اگر یہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں اور ہم ان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سزاؤں کو مان رہے ہیں۔ تو ہم کسی بھی حلقے میں الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، حکومت جو مرضی کرتی ہے وہ کرتی رہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا گزشتہ رات کو پھر اجلاس ہوا اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ کسی حلقے میں الیکشن میں حصہ نہیں لیا جائے گا، ماں سوائے میاں اظہر صاحب کا حلقہ۔ وہ حلقہ اس لیے کہ وہاں پہ کسی کو سزا نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پہ اس وجہ سے سیٹ خالی ہوئی ہے کیونکہ میاں اظہر صاحب کی وفات ہو گئی ہے، تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف حصہ لے گی، باقی وہ کسی اور حلقے میں حصہ نہیں لیں گے۔ اچھا، خان صاحب کی گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی وہاں پہ خان صاحب نے کافی زیادہ سخت باتیں کی، اپنی جماعت کے اوپر بھی تنقید کی اور علی امین صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی کہ جناب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آ کے ملتے کیوں نہیں، وہ بتاتے کیوں نہیں، وہ سپریم کورٹ جائیں، وہ اجازت لیں۔ دیگر جو ان کی قیادت ہے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی کہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اسلام آباد آنا چاہیے۔ اور بھی خان صاحب نے کافی باتیں کی، کچھ لوگوں کے انہوں نے نام بھی وہاں پہ لیے اور کہا کہ جناب یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب نے، جسے آپ کہتے ہیں نا ایک طرح سے اچھی ان کا کل وہ جسے کہتے ہیں نا طبیعت صاف کر کے بھیجی، سارے پیغامات بھیجے، اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل کمیٹی نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ پہلے ان کی میجورٹی رائے یہ تھی کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن اگر آگے چل کے خیبر پختونخوا میں اگر کچھ حلقے خالی ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ حصہ لے لیا جائے۔
کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے ادھر اس طرح دھاندلی نہیں ہو سکتی، مبینہ دھاندلی جس کا ان کو خدشہ ہے کہ ان حلقوں میں ہوگی جو پنجاب کے اندر ہیں۔ پر اینی وے یہ بڑا فیصلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی کمیٹیاں ہیں وہاں سے یہ ریزائن کریں گے۔ ایون پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کی چیئرمین شپ بھی ان کے پاس ہے، جنید اکبر صاحب اس کے سربراہ ہیں، اس سے بھی یہ ریزائن کریں گے۔ کچھ ان کے جو ایم این اے حضرات ہیں انہوں نے ریزائن کرنا شروع کر دیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل امین صاحب، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے تمام کمیٹی سے، یہ خط آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا، انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ان کے جو ایم این اے ہیں آصف خان صاحب، انہوں نے بھی تمام کمیٹی سے ریزائن کر دیا ہے۔ یہ این اے 32 سے ان کا تعلق ہے آصف خان صاحب کا، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ان کے لوگ ہیں جس کمیٹی میں جو ہے وہ سب ریزائن کریں گے۔ تو یہ اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہے۔ خان صاحب جو چاہ رہے ہیں، خان صاحب جس طرف جماعت کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یعنی سیاسی طور پہ میرے خیال میں یہ اس طرف ایک بڑا قدم ہے۔ جماعت کی خواہش تھی کہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں، کمیٹی بھی کھیلتے رہیں اور سارے معاملات چلتے رہیں، لیکن خان صاحب نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ کمیٹی بھی کھیلو، مجھ سے ملنے بھی نہ ہو۔ ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے اور اس کے باوجود آپ آتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کافی سخت باتیں خان صاحب نے کی تھیں اور میرے خیال میں وہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ بیرسٹر گور صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، دیگر لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اب پولیٹیکل کمیٹی نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں۔ گزشتہ روز جو خان صاحب نے جیل کے اندر باتیں کی، اب اس حوالے سے خان صاحب کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان باتوں کو ٹویٹ بھی کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حکومت پہ بڑے سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سے وہ کسی صورت میں معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ حکومت کو ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی بریڈ نظام کے اوپر تنقید کی ہے، عدلیہ کے اوپر تنقید کی، اور بڑے سخت الفاظ میں تنقید کی ہے۔ اب ایک شخص جو اتنے عرصے سے جیل میں ہے اور ادھر بیٹھے ہوئے اگر وہ اس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاملات کوئی حل نہیں ہوئے۔ جو بات کہی جاتی تھی کہ شاید کوئی معاملہ حل ہو جائے گا، اب کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ سپتمبر میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ڈیل ہو گئی ہے کہ سپتمبر میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، مجھے نہیں لگتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جو تلخی ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور خان صاحب کی جو کل کی ٹویٹ ہے جو گزشتہ رات کو انہوں نے کی ہے، اس میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہیں۔ انہوں نے اپنے بھانجوں کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت فسطائیت کی تمام حدیں عبور کر دی گئی ہیں، میرے دونوں بھانجوں شاہزین خان اور شیر شاہ کو بھی اغوا کر لیا گیا، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا بھانجا شاریز خان جو کہ ایک بہترین ایتھلیٹ ہے، اسے بھی اٹھا لیا گیا، مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ 3 ماہ میں میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، میرے وکلا اور اہل خانہ سے کئی ماہ ملاقاتوں کو روکا گیا۔ یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ 8 ماہ سے بشرا بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے آگے کہ فیصل وڈا صاحب کا بھی ذکر کیا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، اس نے بشرا بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی۔ بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں، مگر وہ میرے ساتھ کھڑی رہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جی حکومت کی طرف سے جو بشرا بی بی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور ان کو جن کنڈیشنز میں رکھا گیا جیل کے اندر وہ بھی بڑی نامناسب کنڈیشنز ہیں۔ آگے انہوں نے عدلیہ کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب عدلیہ، میڈیا، ہر طرف آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ تباہی ہے۔ پولیس والوں کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا۔ انہوں نے ججز کے اوپر بھی بڑے سخت الفاظ میں تنقید کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ چور ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور منی لانڈرنگ کے جو ثبوت ہیں ان کے وہ ISI آ کے مجھے خود دیتی تھی۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اس وقت کی ISI کے سربراہ تھے، غالباً جنرل فیض تھے، وہ آ کے مجھے خود بتاتے تھے کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے، کتنی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور ساری فائلیں ان کے پاس موجود ہیں۔ میں نے اپنے ولاگ کے اندر یہ چیز آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ایک دفعہ بنی گالہ میں بہت سارے جرنلسٹ سے حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو ساری معاملات چل رہے ہیں تو آپ کا 1 پیج کیسے ٹوٹا؟ آپ کا تو یہ خیال تھا کہ یہ 1 پیج کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور یہ اور وہ اس طرح کیا ان سے کوشچن کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ 1 پیج اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ جو ان کے کرپشن تھی،
یا جو مبینہ کرپشن تھی، جو فائلیں لا کے ہمیں دکھائی جاتی تھیں، اس میں جو چیزیں تھیں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک موقع کے اوپر ہم نے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو کچھ فائلیں دکھائیں کہ جناب یہ کرپشن کے چارجز ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ویٹ کریں۔ انہوں نے اپنے عملے کے ذریعے فائلیں منگوائیں، وہ اتنی موٹی فائلیں تھیں اور ہمیں دکھائی گئیں کہ یہ دیکھیں جناب ان کی تو اتنی زیادہ کرپشن ہے۔ تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن کے بارے میں اتنے زیادہ ثبوت ہیں کبھی ان کو دوبارہ اقتدار میں اس طرح لایا جائے گا۔ یہ خان صاحب نے اس وقت بات کی۔ اینی وے، آج اپنی جو گزشتہ رات جو ٹویٹ ہے اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جناب ان کے جو کرپشن کے ثبوت ہیں موجودہ حکمرانوں کے، وہ اس وقت ادارے ہمیں دکھاتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح قانون کی حکمرانی میں مسائل ہیں، اس میں ججز کا اور عدلیہ کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ بنیادی طور پہ انہوں نے اسی قسم کی بات کی ہے جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنی حالیہ تقریر میں کہی کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری عدلیہ پہ آتی ہے، خصوصاً اعلیٰ عدلیہ پہ آتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر بھی اسی قسم کی بات کی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں مبینہ طور پہ، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس میں عدلیہ برابر کی شریک ہے۔ یہ خان صاحب نے اسی طرح کی بات کی جس طرح اطہر من اللہ صاحب نے اپنے تقریر میں کہا۔ اچھا، خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو سپریم کورٹ جا کر مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگنی چاہیے۔ اس سے پہلے بجٹ پر بھی مجھ سے مشاورت اور ملاقات نہیں کی گئی۔ علی امین کو آ کر مجھ سے صوبے کی گورننس، امن و امان اور دیگر اہم امور پر بریفنگ دینی ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت وفاق کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پر ہونے والے ملٹری آپریشن اور ڈرون حملوں کے خلاف بھرپور سٹینڈ لے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہمارے دور میں امن آ چکا تھا، ہمارے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اب وہاں حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ واحد عوامی مینڈیٹ والی پارٹی کو کمزور کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہاں کے مسائل مقامی نمائندوں کی مدد سے، بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ ڈرون حملوں اور فوجی آپریشن سے دہشت گردی بڑھتی ہے۔ یہ بھی خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ ان آپریشنز کو نہ ہی عوام کی حمایت حاصل ہے، نہ ہی عوامی نمائندوں کی اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کی، تو ایسا آپریشن کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ افغان مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس پر میں شرمندہ ہوں۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، بڑا ایک طرح سے اسٹرانگ جملہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان شہریوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ میں شرمندہ ہوں۔ عمران خان شرمندہ ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہاں پناہ لیے ہوئے تھے، انہیں ایسے دھکے مار کر ملک سے نکالنا اسلامی روایات اور انسانیت کے خلاف ہے۔ فیصلہ آباد کی عدالت کی جانب سے ایک اور جھوٹے کیس میں ہمارے 75 ممبران اور کارکنان کو دی گئی سزائیں اس ظلم کے نظام کو مزید ننگا کر رہی ہیں۔ ہم سب کو اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ جب ہم مل کر مقابلہ کریں گے تو فتح ہمارا مقدر بنے گی۔ میری رائے میں 9 مئی کیسز میں جھوٹے الزامات پر جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، ان کی اگر سیٹیں خالی ہوتی ہیں تو ان پر ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ جھوٹی سزاؤں کو جائز تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو خان صاحب نے تو یہ پہلی بات کر دی تھی، پھر اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی نے اس پہ غور کیا اور اب پولیٹیکل کمیٹی بھی یہی بات کر رہی ہے جب خان صاحب کی جانب سے تھوڑا جیسے کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہوئی ادھر جیل کے اندر ان سب کی۔ اس لیے پارٹی اس معاملے پر غور کر کے حتمی فیصلے کے لیے کل دوبارہ اپنی تجاویز میرے پاس لے کر آئے۔ حماد اظہر کا حلقہ میاں اظہر صاحب کی وفات کے بعد خالی ہوا، اس سیٹ پر ہم الیکشن لڑیں گے، یہ خان صاحب نے خود کہا ہے۔ جو ظلم اور فسطائیت اس وقت پورے ملک میں جاری ہے اس کے خلاف پشاور میں ایک گرینڈ جلسہ کیا جائے گا جس کی تاریخ کا اعلان پارٹی کرے گی۔ تو پشاور میں جناب ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب نے شدید تباہی مچائی ہے اور سینکڑوں قیمتی جانوں کے نقصان کے ساتھ لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ میں نے اسی ماحولیاتی تبدیلی کے مقابلے کے لیے بلین ٹری جیسے منصوبے شروع کیے تھے۔ اسی طرح کے منصوبے ہی ہمارے ماحول کو بچا سکتے ہیں، ورنہ ہم پر ہر سال اسی طرح کی تباہی آئے گی۔ انہوں نے خان صاحب نے یہ بھی اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا۔ تو بڑی سخت باتیں کی ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر حکومت کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے، اور بنیادی طور پہ انہوں نے جو کہا تھا کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا، اب پولیٹیکل کمیٹی نے بھی وہی فیصلہ کیا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔